إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں موبائل کے فائدے اور نقصان. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں سب سے پہلے انسان ہیں اس دنیا کے. عورتوں میں حوا علیہ السلام اور مردوں میں آدم علیہ السلام. ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ان لوگوں کو. پھر انہی کی نسل ہے اس پوری دنیا میں جتنی بھی انسانیت آج زندہ ہے یا پھر اس سے پہلے پیدا ہو چکی ہے یا جن جن کا انتقال ہوا ہے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب صرف آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا تو ایک مقصد کے لیے بھیجا کہ تم پہلے جنت میں تھے اور دوبارہ تمہیں وہ جنت ملے گی. وہ جنت حاصل کرنا ہے تو یہ جو دنیا میں میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس دنیا میں میری مان کے زندگی گزار کے آؤ، میرے مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آؤ، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں. میں جن چیزوں سے آپ کو روکوں گا اس سے رک جانا، اور جن چیزوں کا کرنے کا حکم دوں گا ان اعمال کو کر لینا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. بھیجنے کے بعد یوں ہی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، صحیفوں کو بھیجا، تاکہ انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سے عمل کرنے سے پھر وہ جنت مل سکتی ہے جس جنت سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، پھر کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے جہنم جو کہ ہمیشہ کا عذاب ہے اس میں جانا پڑتا ہے. یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے ہر زمانے میں نبی آتے رہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا آخری نبی بنا کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ابھی نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب قیامت تک کے لیے ایک ہی کتاب قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک ہی کتاب، کیونکہ ابھی دوسری کوئی کتاب آنے والی نہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب دوسرے نبی آنے والے نہیں ہیں. اب یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور بتلائے ہوئے فرمان اور احادیث جو کچھ بھی ہے، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو کیا ہے، شریعت کہتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس قانون کو مان کے ہم زندگی گزارنے والے بنے. جو شخص اس قانون کو نہیں مانے گا، اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو، اپنی منمانی زندگی گزارے گا، چاہے وہ عبادات میں، چاہے عقیدے میں، چاہے زندگی گزارنے کے طریقے میں، جس چیز میں بھی جو اپنی منمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور انسان یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب قرآن کو ہی بھیج دیا، نبی کو ہی بھیج دیا، تو اس کے بارے میں نہیں معلوم کرنا یہ انسان کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کی غلطی نہیں ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس حقیقت کو
نہ جانتے ہوئے یا پھر جاننے کے باوجود بھی لاپرواہی کرتے ہوئے ایک عجیب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ دیکھا دیکھی میں اور نسل در نسل خاندانوں میں جو کچھ چلتے آ رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ زندگیاں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اصل میں ہمیں زندگی گزارنا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر۔ ہم لوگوں کو اس دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، منمانی کرنے کے لیے، اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا۔ ہاں، ہر وہ انجوائے، ہر وہ انٹرٹینمنٹ، ہر وہ خوشی جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، لیکن شریعت سے ہٹ کر اپنی منمانی، چاہے اب وہ حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے، صرف لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور غیر مسلموں کے صحبت میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے، جو کچھ بھی بڑے لوگ کر رہے، جو کچھ بھی پہلے سے چلتے آ رہا ویسے ہی ہم بھی کریں گے، تو پھر یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہے اور خسارہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یعنی جتنے بھی لوگ آج دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے ایک اصول یاد رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے، ہم جو بھی کریں گے قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے۔ ہمارے لیے ہر سوال کا جواب قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دیا، بس مجھے اسی قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تبھی جا کے مجھے جنت ملے گی، ورنہ یہ چند دن کی دنیا 50 60 70 100 سال کی دنیا ہے، یہ زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم تو ہونے ہی والی ہے، تو پھر یہاں سے کچھ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سب بنیادی طور پر کچھ تمہیدی باتیں رکھنے کے بعد آپ لوگوں کو جو میرا اصل عنوان ہے آج کا، یہ بتانا چاہتا ہوں، موبائل 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 ہے کیا اصل میں؟ موبائل اور یہ انٹرنیٹ اور آج یہ کچھ بھی ہم ٹیکنالوجی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ترقی، اسلام کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آگے ہے، نہ اب ہے، نہ آگے رہے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام کا مطلب جب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیاں گزاری اور صحابہ نے زندگیاں گزاری ویسے ہی تم بھی گزارو، اور جب جو ٹیکنالوجی نہیں تھی اب آ گئی لیکن اسے استعمال مت کرو۔ آپ جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ پرانے کپڑوں میں، وہ گندے کپڑوں میں، بس وہ خالی نماز روزہ ہی کر لینا ہے، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، سیکھے تو صرف قرآن حفظ کر لینا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی چیز نہیں سیکھنا، انگریزی نہیں سیکھنا، یہ نہیں وہ، اس طرح کے کچھ ذہن کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی زندگیاں گزارتے ہوئے کیا ہے اپنی زندگیوں کو بوجھ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کا ہر ہنر سیکھ سکتے ہیں، ہر ٹیکنالوجی کو اپنا سکتے ہیں، ہر نئی چیز جو بھی ایجاد ہوتی ہے اسے آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، خود کے لیے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ فائدہ مند ہر چیز کو آپ اپنا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، چاہے وہ کمپیوٹر لے لو، چاہے موبائل لے لو، کیونکہ آج کل موبائل کا ہی زیادہ کیا ہے استعمال ہو رہا ہے، تو بہرحال ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اس کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس موبائل میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ موبائل کتنا زیادہ خیر کا بھی ذریعہ بن رہا ہے آج، اور اتنا ہی زیادہ شر کا بھی، جیسا کہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اسی موبائل کے ذریعے سے جب سے یہ جیو آیا، جب سے انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوا، تو اکثریت لوگوں کی برائی کی طرف چلے گئی، اکثریت زیادہ تر لوگ برے کاموں میں چلے گئے، گناہ کی طرف چلے گئے، ان کے لیے ہر برائی کا راستہ آسان ہو گیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور اس کے نقصان کیا ہے انشاءاللہ یہ آگے میں بتاؤں گا، اس طرف چلے گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جہاں نوجوان نسل پوری تباہ ہو رہی ہے، انہی میں سے کئی نوجوان ایسے ہیں جو صرف موبائل کے ذریعے سے سیدھے راستے پہ بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ موبائل پہ کیا ہے تقاریر سن رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے بہت سارے فائدے حاصل کر رہے ہیں جو دین کی طرف آ رہے، بلکہ ایسے گھرانے کے لوگ بھی جن کے پورے خاندان میں، پورے گھر میں، پورے محلے میں دین نام کی چیز نہیں تھی، لیکن ایسے گھر کے لوگ بھی الحمدللہ اسی موبائل کے ذریعے سے دین کے قریب بھی آ رہے ہیں، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، پردہ کرنے والے، فیشن پرستی کو ختم کرنے والے، شرک کو ختم کرنے والے، بدعتوں سے بچنے والے بن رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کی خدمت کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اس موبائل کو
کوئی بھی حرام ہے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ حرام ہے جائز نہیں ہے نہیں بول سکتا، بس اس کے استعمال میں فرق ہو سکتا ہے۔ استعمال کی چیزوں کو لے کر بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ استعمال، اس موبائل کا استعمال اگر ایسا کرو گے تو یہ حرام ہے، ہم یہ بول سکتے ہیں۔ اس موبائل کا استعمال اگر ایسا کرو گے تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال اقبال کا ایک شعر ہے جس میں کیا لکھا گیا کہ اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاق بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ انہوں نے یہ جو شعر میں اصل میں سمجھانا چاہا وہ یہ ہے کہ اللہ سے اگر دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، کوئی بھی تعلیم، اب دنیاوی تعلیم کے نام پر یا پھر دین کی تعلیم کے نام پر جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ تعلیم تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اب میں الگ اس کو یہ نہیں سمجھا سکتا، آپ خود سمجھ جانا کہ وہ کانوینٹ سکول ہے، وہ گورنمنٹ سکول ہے، وہ کالج ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ ڈگری ہے، یا مدرسہ ہے، کون سا بھی ہو، اگر جس تعلیم سے کوئی انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے، جس تعلیم کے حاصل کرنے سے جو شخص اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو پھر وہ تعلیم فتنہ ہے، وہ تعلیم فتنہ ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے آگے کیا کہا کہ اولاد بھی، املاق بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے اگر تمہاری اولاد تمہیں دور کر رہی ہے تو وہ اولاد بھی فتنہ ہے، جاگیر، پراپرٹی، جائیداد، پیسہ، یہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے اگر تم اللہ سے دور ہو رہے ہو تو پھر وہ تمام چیزیں فتنہ ہے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، اگر تلوار اٹھتی ہے ناحق کے لیے تو پھر وہ بھی فتنہ ہے۔ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، مطلب اللہ اکبر جو نعرہ لگاتے نا، وہ نعرہ بھی اگر ناحق کے لیے اٹھا، جہاں ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری جگہ پر، بلکہ جہاں پر حق کے لیے نہیں اٹھتا تو وہاں پر اللہ اکبر کہنا بھی فتنہ بن سکتا ہے، بلکہ بن رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ اب موبائل بھی اگر ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، موبائل بھی فتنہ بن گیا، اولاد بھی فتنہ بن گیا، تعلیم بھی فتنہ بن گیا، ہر چیز جس چیز سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ تو لیکن آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، بلکہ موبائل کے لوگ غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، موبائل کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو غلام بننا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو اللہ کی غلامی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں۔ لیکن آج اکثریت ایسی ہے جو موبائل کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ موبائل بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، بلکہ آسانیاں ہو چکی ہے جب سے یہ موبائل آیا ہے۔ تو اس کی آسانیاں کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی باہر رہتا ہے، یا پھر آپ کیا ہے انڈیا میں ہی اگر ایک دوسرے علاقوں میں جو رہنے والے ہیں، کیا کرتے تھے، اکثر آج کے نوجوانوں کو شاید معلوم بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں ہوں گے، پہلے لیٹر لکھے جاتے تھے۔ جتنے لوگ باہر رہتے تھے ان لوگوں کو تو لیٹر لکھنا پڑتا تھا، تو وہ جانے کے لیے 15-20 دن لگتا تھا، آنے کے لیے 15-20 دن لگتا تھا۔ کسی کا انتقال بھی ہو گیا تو اسے تب معلوم پڑتا تھا، اس کا 10واں 40واں بھی ختم ہونے کے بعد اس کو معلوم ہو جاتا تھا، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال میں مثال کے لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا، لیکن ایسا تھا کہ اس زمانے میں کیا ہے لیٹر لکھنا پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک ٹیپ ریکارڈر بھی بعد میں آیا تھا، تو اس میں بھی کیا کرتے تھے، باہر رہنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے کیسٹ لگا کے اس کے اندر سب خاندان والے مل کر باتیں کر کے ریکارڈ کر کے پھر اس کو بھیجنا، پھر وہ آنے کے بعد وہاں سے ریکارڈنگ کر کے وہ یہاں پر بھیجنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ٹیپ ریکارڈر سے پہلے ایک ریڈیو بھی آیا تھا، اس میں کیا ہے بیٹریز وغیرہ لگا کے اس کو بھی گھروں میں رکھ کے کیا ہے نیوز وغیرہ سنتے تھے لوگ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جیسے ہی وہ ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ہو گیا تو اس کے بعد بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گئی، اس کے اندر کیا ہے لوگ وہ گاؤں میں صرف ایک رکھتے تھے، یا پھر کوئی مالدار لوگ جو ہوتے تھے انہی کے گھروں میں ہوتی تھی وہ بڑی جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ کلر کی ٹی وی ہوتی تھی۔ اس کے بعد کلر ٹی ویز آ گئے، اس کے بعد کیا ہے اس کے اندر ڈالنے کے لیے
VCR بھی شروع ہو گیا, شادی کے کیسٹس وغیرہ لگاتے تھے, اتنا بڑا سائز کا وہ ہوتا تھا, بڑی ریل کے ساتھ کیا ہے وہ ویڈیو کیسٹ ریکارڈنگ کر کے اس کے اندر ڈال کے وہ شادی کی ویڈیوز بھی دیکھتے تھے. اس کے بعد وہ گیا تو پتلا VCD آ گیا, پھر CD آ گیا, DVD آ گیا, اس کے بعد پھر میموری کارڈز کا زمانہ آ گیا, میموری کارڈ کے بعد پھر کیا ہو گیا وہ پین ڈرائیوز وغیرہ آ گئے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو ایک چھوٹا سا چپ آ گیا آج جو ہمارے موبائلوں میں ہے, چھوٹا سا چپ ہوتا ہے. ایک زمانے میں خالی 512 وہ کیا ہے MB کا اور 500 MB کا جو ہے MB GB نہیں بلکہ MBs میں جو ہے سو میموری کارڈز ملتے تھے, 1 GB کے میموری کارڈز ملتے تھے, اس کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا. لیکن آج موبائل میں ہمارے 100 200 500 GB تک جو ہے نا وہ اسٹوریج کے چھوٹے چھوٹے چپس بھی اس کے اندر آ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہے کیمرے کا اگر لے لیں گے تو ایک زمانہ تھا کہ کوئی بہت بڑا کیمرہ لے کے وہ کیا ہے شادیوں کے ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کے لیے کوئی آتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ہینڈی کیمس وغیرہ بھی آ گئے, پھر فوٹو اتارنے کے لیے بھی بڑے بڑے کیمراز تھے. اب یہ تمام چیزیں میں یہ گنایا, اصل میں یہ سب چیزیں اس لیے گنایا, ریڈیو, ٹیپ ریکارڈر, لیٹر سے لے کر کیمرہ, VCD, VCR, جتنے چیزیں یہ سب کام کرتے تھے وہ سب کام ابھی ایک موبائل کر رہا ہے. بس وہ تمام چیزیں سمیٹ کے ایک ہی چیز کے اندر آ گئے, وہ ہے صرف موبائل. اب اس موبائل کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں کیا ہے استعمال میں آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے, جب فون آیا تھا, لینڈ لائن آیا تھا, تو وہ بھی کوئی مالدار کے گھر میں ہی ہوتا تھا, کسی ایک جگہ ہوتا تھا, وہاں پر جا کے لوگ بات کرتے تھے. وہ STD ISD بوتھ وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے تھے, چلتے چلتے ان کے پاس جا کے لائن میں ٹھہر کے جو ہے سو ہم لوگ فون کال کرتے تھے جب وہ STD ISD بوتھ وغیرہ لگائے تھے. تو یہ تمام چیزیں مطلب دور بھی بات کرنا ہے تو کیا ہے پیسے دے کے لائن میں ٹھہر کے بات کرتے تھے. لیکن اب وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو کے ہر ایک کے پاس ہی جو ہے نا بات کرنے کے لیے موبائل بھی آ گیا. تو بہرحال اس کے اگر فائدے دیکھیں گے تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, جیسا کہ ایک زمانے میں جیسا کہ لیٹرز لکھنا, پھر اس کے بعد کیا ہے وہ انٹرنیٹ کیفز میں جانا, وہاں پر جا کے کسی کا فوٹو بھیجنا ہوتا یا ٹیلی گرام کرنا ہوتا, کچھ بھی کرنا ہوتا تو لائن میں ٹھہرنا پڑتا تھا. لیکن آج صرف ایک کلک سے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے کو ہم لوگ آسانی کے ساتھ میسیج بھیج سکتے ہیں. صرف ایک کلک کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. وہ تمام چیزیں جو پہلے لیٹرز وغیرہ کام کرتے تھے آج صرف 1 سیکنڈ کی دیری ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے ویڈیو کالز بھی ہو رہے, کال بھی کر رہے, تو کسی بھی کونے میں رہنے والے کو کیا ہے ہم اپنے قریب دیکھ رہے ہیں. بلکہ 10 سال پہلے ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ ویڈیو کال کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. فون کال جہاں تک معلوم تھا, لیکن ویڈیو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے کو اپنے سامنے پانا, دیکھنا یہ ناممکن تھا. بلکہ ایک 10 سال پہلے تو کیا ہے وہ انٹرنیٹ میں کیا ہے بیلنس وغیرہ ڈالنے کے لوگ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے تھے ایسا. پھر وہاں پر فوٹو بھیجنے کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن آج فوٹو نہیں بلکہ ویڈیوز خالی چند سیکنڈوں کے اندر دنیا میں جہاں بھی رہنے والا ہے اس کو ہم لوگ بھیج سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے کہ موبائل کے اگر فائدے ہم لوگ دیکھیں تو ویڈیو ریکارڈنگ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. اب اس کو اچھے معنی میں بھی کرنے والے ہیں, برے معنی میں بھی کرنے والے, بلکہ نیوز چینل والوں کو بھی بڑا آسان ہو گیا کہ اس کے ذریعے سے ویڈیوز نکال رہے ہیں. بلکہ کئی ظالم لوگ یا پھر کہیں پر کچھ بھی جرم ہو رہا ہے تو اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے کیا ہے ریکارڈ کر کے کئی لوگوں کو کیا ہے چوروں وغیرہ کو پکڑنے, تمام چیزوں میں بھی بڑی آسانی ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے اس موبائل کے ذریعے سے پہلے جو 3 4 5 6 سال لگا کر جو ڈگریاں حاصل کی جاتی ہے آج آن لائن کورس کے ذریعے سے کیا ہے 1 2 سال میں بھی کیا ہے وہ کیا ہے ہم لوگ وہ ڈگریوں کو مکمل کر رہے ہیں, آن لائن پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے اکاؤنٹس یا پھر بینک میں جانے کا جو کچھ بھی کام ہوتا تھا, پیسے ٹرانسفر کرنا وغیرہ ہوتا تھا, ایک زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن کیا ہے آج ہاتھ میں موبائل ہے, 1 منٹ کے اندر گوگل پے, فون پے, پے ٹی ایم کرو, یوں کر دو, کسی کو بھی پیسے بھیج سکتے, کہیں سے بھی پیسے منگوا لے سکتے. اتنا بڑا فائدہ یہ بھی ہو گیا. پھر اسی طرح اس موبائل کے ذریعے سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے لگے آج, اور کیا ہے کام کرنے لگے موبائل کے ذریعے سے, کاروبار آسان ہو گیا. جتنے کاروبار کرنے والے ہیں ان سب کے لیے بہت آسانی ہو گئی. حساب کتاب دیکھنے سے لے کر کہیں سے کوئی بھی چیز منگوانا ہو, بیچنا ہو, یہ تمام چیزوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے موبائل بڑا آسان ہو گیا. پھر اسی طرح اسی موبائل کے ذریعے سے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں, جاب کر بھی سکتے ہیں, پیسے بھی کما سکتے ہیں. پھر اسی طرح اور اسی موبائل کے ذریعے سے دعوت دین کا کام بھی بڑا آسان ہو گیا. دین کا کام کرنا ایک زمانے میں مشکل تھا, آج اتنا آسان ہو گیا کہ آج زوم کے ذریعے سے
پھر یہ یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ آج کیا ہے دنیا کے کونے کونے میں یہاں پر بیان چل رہا ہے، اس کو لائیو دے سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے، اور اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالیں گے، سالہ سال انسان مر جائے گا، اس کی خاندان ختم ہو سکتی ہے، لیکن جتنے دن یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل باقی رہے گا اتنے دنوں تک کیا ہے اس کا وہ بیان سننے کو ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ ہمارے کتنے علماء ہیں جو ایک زمانے میں 1980-85 میں جن لوگوں کے تقاریر ریکارڈ ہوئے تھے وہ بھی آج الحمدللہ ہم لوگوں کو سننے میں مل رہے ہیں۔ تو بہرحال دین کا کام بڑا آسان ہو گیا ہے، کسی بھی غیر مسلم کو، عیسائی کو، مسلمان کو، بگڑے ہوئے کو، ہر ایک کو موبائل کے ذریعے سے کیا ہے بڑے آسانی کے ساتھ ہم لوگ ویڈیوز پہنچا سکتے ہیں، میسیجز بھیج سکتے ہیں، PDF فائلز بھیج سکتے ہیں، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے یہی موبائل۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے دین کے کام کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر خواتین کے لیے دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے جو موبائل کے ذریعے سے ہوا، وہ پکوان سیکھ رہی ہے اسی موبائل کے ذریعے سے، ہے نا۔ جن لوگوں کو پکانا نہیں آتا آسانی کے ساتھ خالی یوٹیوب نکال لو، کیا ہے اس میں دیکھ لو، آسانی کے ساتھ کیا ہے سیکھ جاؤ، یہ بھی ایک ہو گیا۔ پھر اسی طرح کیا ہے وہ سلائی کرنے کے کام ہو، یا پھر مردوں کے لیے کچھ ریپیئر وغیرہ کرنا ہو، یا کچھ ڈیزائننگ وغیرہ کرنا ہو، کئی ہنر سیکھ سکتے ہیں صرف موبائل کے ذریعے سے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، خالی موبائل میں کیا ہے سرچ کر دو، اس کے بارے میں کیا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گوگل میپ کے ذریعے سے ہم راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ پہلے ہر جگہ رکتے ہوئے لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ کدھر ہے، کدھر مڑنا ہے۔ آج کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میپ آن کر لو، کسی بھی جگہ پر لوکیشن پہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے کئی فائدے ہیں۔ تو اب اتنے فائدے ہیں بول کر اگر کوئی میری مرضی بھائی اب اس موبائل کو کیونکہ یہ میرا ہے، میری مرضی کے مطابق میں اس کو کیا ہے اپناؤں گا، اس کو استعمال کروں گا، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان دہ چیز بنے گی۔ کیسے؟ اب یاد رکھو، یہاں پر ٹھہر کے میں آپ لوگوں کو ایک اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ موبائل میرا ہے، میں نے خریدا، یہ جب میرا ہو گیا اس کو میں جیسے چاہے استعمال کروں، جیسے چاہے استعمال کروں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑی غلطی۔ اسی طرح کیسے، کیوں، مثال کے ذریعے سے بھی سمجھا دوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی، زندگی میری ہے، میری مرضی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، میرے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر نوجوانوں کا یہ جو ذہن بن رہا ہے، خاص طور سے یہ دین سے ہٹ کر صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگے ہوئے لوگ، اور زیادہ تر دینی ماحول نہیں ملے ہوئے لوگ، غیر مسلموں کے ساتھ صحبت کا اثر رکھنے والے لوگوں کا یہ ذہن بن رہا، خاص طور سے نوجوانوں کا، اور جو فلموں سے، سیریلوں سے اٹریکٹ ہو کر لوگ یہ سوچ رہے کہ ہماری زندگی ہے بھئی، ہماری مرضی، اس پہ کیا پابندیاں، کس کی پابندیاں، کیوں یہ حدود، کیوں یہ حرام 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 کی باتیں، کیوں اسلام ہمیشہ ہم کو یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بلکہ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان تھا جو اسلام چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، ایسے بہت سارے مسلمان آج اسلام چھوڑ رہے، مرتد ہو رہے، یہی دنیا کے محبت کی چکر میں۔ تو بہرحال وہ اسلام چھوڑ دیا، اور اس کا ایک انٹرویو نیوز چینل میں آیا، تو وہ ایسی باتیں بول رہا تھا کہ بڑا افسوس ہوا مجھے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو لوگ اس طرح سوچ رہے کہ ہمارے کو حدود نہیں ہونا، ہمارے کو پابندیاں نہیں ہونا، ہماری مرضی کی زندگی ہم گزارنا۔ بس یاد رکھو، کوئی بھی چیز ہو جہاں پر ہماری مرضی کے مطابق ہونا بولے، وہ فیل ہو جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ اس کے اندر سکسیس، اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ کیسے؟ موبائل کا، کیونکہ میں ٹاپک لیا موبائل کا ہی، اگر آپ مثال لے لیں، یہ میرا موبائل ہے، جب میں نے خریدا، یہ جب میں نے نیا خریدا تو ایک باکس میں آیا، اس باکس کو جب ہم لوگ اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس کے اندر جس کمپنی والے نے اس موبائل کو بنایا، اس کمپنی والے نے ایک چھوٹا سا بکلیٹ بھی اس کے اندر رکھ دیا، اس کے اندر انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈوز اور ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں، اس موبائل کو کیسے استعمال کرنا، کن چیزوں سے بچانا، کن چیزوں سے کیسے اس کو استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، اور کیسے استعمال کریں گے، غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا خراب ہو جائے گا، فلاں چیز پوری لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں اب میں نے خریدا، یہ میری مرضی ہے، میں کسی کی بات کیوں سنوں،
یہ موبائل کا جو بنانے والا ہے اس کمپنی والے کی بات میں کیوں سنوں؟ کیونکہ اب اس کے اوپر اگر ایک مرتبہ یہ نیچے گر گیا یا یہ پرانا ہو گیا یا پھر اس کے اوپر دھول وغیرہ مٹی وغیرہ لگ گئی تو اب میں اس کو صاف کرنے کے لیے جیسے کپڑے صاف کرتے ہیں اسی طرح میں اس کو پانی میں ڈال کے بھگا کے صاف کروں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ میرا موبائل میری مرضی بولے تو نہیں چلتا، کمپنی والا پہلے ہی بتایا اسے پانی سے بچانا ہوگا، بچائیں گے تو چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح اب یہ بتایا کون؟ اس کو بنانے والا۔ اسی طرح ہمارا بنانے والا رب بھی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بتا دیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد میری زندگی میری مرضی، آٹوؤں پہ لکھا ہوا رہتا نا بہت سارے لوگ، اور آپ لوگ کیا ہے واٹس اپ سٹیٹس پہ بھی بہت ساری لڑکیاں لگاتے ہیں لڑکے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہاں میری زندگی میری مرضی اور مائی لائف مائی رولز، اس طرح بہت سارے لوگ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ذہن مسلمانوں کا اس طرح بن رہا ہے۔ مائی لائف مائی رولز نہیں ہو سکتا بھائی، جس طرح موبائل پہ تیرے رولز نہیں چلیں گے بنانے والے کے رولز چلیں گے، اسی طرح کوئی کمپنی ہے کوئی کالج ہے کوئی اسکول ہے وہاں پر نہیں میری مرضی میرے رولز چلیں گے، جب چاہے میں آؤں جب چاہے چلے جاؤں، نہیں چلتا وہ اسکول، نہیں چلتا وہ کالج، اس کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ ٹائمنگز ہوتی ہے، اسی کو آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کو پڑھائی حاصل ہوگی، اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس دنیا میں بھیج کر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس جو ہوتے ہیں، وہ قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا تمہارے لیے فائدہ ہے کیا تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو بہرحال اب اتنے فائدے موبائل کے سننے کے بعد اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانا ہی اس کو معلوم نہیں ہونا، بلکہ چلانے کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کا بھی طریقہ معلوم ہونا، ورنہ میں گاڑی چلاؤں گا تیزی کے ساتھ چلا رہا ہوں، بہت تیز چلا رہا ہوں، اس میں خوش ہو رہا ہوں، لیکن رکنا بھی ہے، کہیں پر بریک بھی لگانا ہے، نہیں رکے تو مر جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، رکنا بھی معلوم ہونا۔ تو جب استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا تو کیسے استعمال نہیں کرنا یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا۔ تو بہرحال اس کے کیا کیا نقصان ہو رہے، پہلی چیز موبائل کے ذریعے سے جو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ہے آج وقت ضائع ہو رہا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اسی موبائل کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں اس دنیا میں ہمارے کو بھیجا وقت دے کر، وقت ہی تو ہے یہ 60 سال 70 سال، کسی کے لیے 20 سال، کسی کے لیے 30 سال، یہ وقت ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وقت دے کے بھیجا، کیوں کہ اسی ٹائم کا اسی وقت کا تم صحیح استعمال کر کے آ جاؤ تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں ملے گی جنت بہترین، وہاں پر ہوگی آپ کی ہر خواہش پوری، ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹائم پاس کرنے کی جگہ جنت ہے، یہ اصل حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو نہیں معلوم کرنے کی وجہ سے آج اکثر مسلمان اسی دنیا کے مزے لیتے ہوئے اسی کے اندر کیا ہے ناچنا گانا برائیاں، یہ تمام نفسانی خواہشات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے، لیکن اس حقیقت سے ہمیں کیا ہے اس دھوکے سے نکلنا ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تو وقت کیسے کیسے ضائع کر رہے ہیں آج ہمارے نوجوان، اکثر لوگ گیم ویڈیو گیم یا پھر موبائل میں جتنے بھی الگ الگ ہر ایک مہینے میں ہر 15 دن 8 دن میں کوئی نہ کوئی ایک نیا گیم آتے رہتا، ہمارے نوجوان اس میں پوری رات گھنٹوں بتا دیتے ہیں، بلکہ عورتوں کو بھی عادت ہو گئی، عورتوں کو بھی الگ سے کھیلنے کے گیمز ہے، مردوں کے الگ ہے، چھوٹے بچوں کے الگ ہے، بوڑھوں کے الگ ہے، ہر ایک کے گیمز الگ الگ ہے، تو ہر ایک گیم میں لگا ہوا ہے، موبائل کے گیم میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فیس بک اور واٹس ایپ، پھر اسی طرح اکثر لوگوں کے لیے اصل میں ایک بیماری بن گئی ہے، وہ ہے لوگوں کے جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کے سٹیٹس چیک کرنا، بار بار سٹیٹس چیک کرنا، اس میں کتنا ہمارا وقت لگ رہا ہے، کتنا ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، یاد کرنا۔ پھر اسی طرح کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے گھنٹوں بات کرتے ہوئے، جیسا کہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے جب پہلے چھوٹا موبائل تھا لوگوں کے ہاتھوں میں اور جب ریچارج کرتے ہوئے ہم جتنا بات کریں اتنا پیسے کٹ ہو رہے تھے،
30 रुपए का रिचार्ज कर दिए तो फिर वो 30 मिनट ही बात हो सकती थी या 25 मिनट ही बात हो सकती थी। जब कैसे हम लोग बात करते थे, सेकंड्स गिनते हुए बात करते थे। नहीं, हमको अभी बात करना है, सिर्फ 10 रुपये का ही रिचार्ज करना है, क्योंकि हमको उतना ही बात करना, उससे ज़्यादा बात नहीं करना, क्योंकि हमारे 10 रुपये वेस्ट होते। इस लिहाज से हम लोग सेकंड्स देखते हुए बातें कर रहे थे। उस वक़्त 5 मिनट 10 मिनट में हमारी बात मुकम्मिल हो रही थी। हमारा कितना वक्त बचता था उस वक़्त दूसरे अच्छे कामों के लिए। अब जैसे ही ये जियो आ गया और जैसे ही ये ऑफर्स आ गए, एक ही मरतबा 300 400 500 का रिचार्ज करवा लो, आप जितना चाहे बात करो, अनलिमिटेड जब से आ गया। आप खुद गौर करना अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त ज़ाया हो रहा, बहनों के साथ, माँ के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, इस तरह बोल के घंटे घंटे बात कर रहे हैं और बोल रहे कि नहीं भाई मोहब्बत है, मोहब्बत के लिए बात करें, तब नहीं बात। अच्छा, इससे पहले लोगों को मोहब्बत नहीं थी, फिर वो लोग क्या ज़िंदगियाँ नहीं गुजारे, वो लोग बातें नहीं करते थे। अब से ज़्यादा उसी वक्त बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। असल मोहब्बत तो पहले थी, ये मोबाइल आया जब से ये झूठी मोहब्बतें आ गई है, वरना असल हकीकी मोहब्बत उस वक्त थी मोबाइल के आने से पहले, याद रखो। तो इस तरह घंटों घंटों मोबाइल पे किसी से बात करना या चैटिंग करना या मैसेजेस करना, इस तरह क्या है हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा। तो बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हमारा बर्बाद हो रहा है इस मोबाइल की वजह से। इसी तरह क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वक्त का ज़ाया करना मौत से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मौत सिर्फ दुनिया से दूर करती है, लेकिन वक्त इंसान को अल्लाह से दूर करता है, जन्नत से दूर करता है। समझना बड़ी अहम बात है ये। वक्त का ज़ाया करना मौत से भी बुरा है। सिर्फ मर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुनिया से दूर हो गए हम, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वक्त का अगर हम लोग ज़ाया करेंगे वक्त को, तो फिर ये वक्त हमें अल्लाह से दूर कर रहा है। हम मोबाइल में लगे हुए हैं, उतनी देर में हम कुछ भी इबादत कर सकते हैं, कोई नेकी का काम कर सकते हैं, कोई खैर का काम कर सकते हैं, हाँ कोई अच्छाई का काम कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी नेकियाँ हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन इस मोबाइल की वजह से, मोबाइल के ज़रिए से हम लोग क्या कर रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे। तो वक्त को ज़ाया करने वाला इंसान अल्लाह से दूर हो रहा, बल्कि इस वक्त को ज़ाया करते हुए अगर वो गलत कामों में लगा हुआ है तो फिर वो जन्नत से भी दूर होते चले जा रहा है। तो याद रखना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सुनिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इंसान कदर नहीं करता बल्कि गफलत बरतता है। वो है एक सेहत और दूसरा है फरागत। सही बुखारी की ये रिवायत है। क्या है, इंसान इन 2 चीज़ों की असल में कदर नहीं कर रहा है इंसान, लेकिन अगर उसे मालूम हो जाए ये कितनी अहम चीज़ें हैं, एक सेहत है, दूसरी फरागत, यानी दूसरा वक्त है, टाइम मिला, कितना टाइम मिला हमको, इसकी आज हम कदर नहीं कर रहे। सेहत, इतनी अच्छी सेहत है, इसकी हम लोग कदर नहीं कर रहे, लेकिन क़यामत के दिन अफसोस करना पड़ेगा। आज सिर्फ इसलिए वक्त ज़ाया करते हैं हम लोग क्योंकि मेरे मोबाइल में 1.5 GB डेली डाटा है, फ्री है। तो अब शाम में देखने के बाद अगर आज मैं 500 भी, यानी एक मेरे पूरे डाटा में मैं आधा भी इस्तेमाल नहीं करा, तो फिर क्या करूं, अब उसको ख़त्म करना है। 500 MB भी ख़त्म नहीं हुआ भाई, 1.5 GB खाली है, अब क्या करूं, अब कौन सा तो भी एक फ़िल्म डाउनलोड कर लेता, या कुछ तो भी और डाउनलोड कर लेता, या फिर कुछ तो भी चैटिंग करता। इस तरह करते हुए यूट्यूब पे गाने, फिल्में देखते हुए अपने वक्त को बर्बाद और ज़ाया कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि इस मोबाइल के ज़रिए से जो नुकसान हो रहा है, उसमें से दूसरा ये है कि हमारी सेहत बर्बाद हो रही है। सेहत पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इसी मोबाइल की वजह से। आज जितने लोगों को कमर का दर्द, गर्दनों का दर्द, बैक पेन, नेक पेन, जितने भी लोगों को हो रहा है, वो अक्सरियत सिर्फ मोबाइल के देखने की वजह से। छोटे छोटे बच्चे, आज 4 साल 5 साल के बच्चे बोल रहे हैं, अम्मी गर्दनों में दर्द हो रहा है, अम्मी कमर में दर्द हो रहा है। क्यों? मोबाइल की वजह से। पूरा दिन इस तरह झुके हुए क्या है, सारा दिन घंटे घंटे लगा दे रहे बच्चे इसको देखने में। तो क्या है, इसका असर सेहत पे पड़ रहा है। बल्कि छोटे छोटे बच्चों को आज इतने मोटे मोटे ऐनक लग रहे। क्यों? आँखों पे असर हुआ इसी मोबाइल की वजह से। इसलिए क्या है, सेहत बर्बाद हो रही है। फिर इसी तरह इसी मोबाइल की वजह से क्या है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाँ पागलपन। कितने आज हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं पागल बन रहे हैं।
पागल बन रहे, कोई गेम खेल खेल के पागल बन रहा है, किसी के रगों में, दिमाग के रगों में, सर के रगों में, गर्दनों के रगों में क्या है, कमजोरी आ रही है, वो क्या है, अजीब हरकतें कर रहा, अजीब पागलपन कर रहा, अजीब बातें कर रहा है। इस तरह इंसान बीमार हो रहा है इसी मोबाइल के वजह से। फिर इसी तरह एक तीसरा नुकसान है मोबाइल की वजह से, वो है बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल रही है। इस मोबाइल की वजह से इतनी ज़्यादा बेहयाई फैली कि हर आदमी जिसके पास भी मोबाइल है अपने मोबाइल में व्हाट्सएप रखता है और व्हाट्सएप पे डीपी स्टेटस ये लगाने की ज़रूर कोशिश करता है। इसके लिए एक तो वक्त ज़ाया, उसके साथ साथ ऐसे ऐसे स्टेटस लगाता है और अपने प्रोफाइल पे ऐसे ऐसे पिक्चर्स लगाता है। एक तो वो फिल्मों से उठाकर गंदे गंदे चीज़ें रखता है, या नहीं तो कई औरतें, कई मर्द ऐसे हैं जो अपनी तस्वीरें रख लेते हैं, मतलब औरतों की तस्वीरें, कोई अपनी बीवी की रखता है तो कोई बहन की रखता है। औरतें भी फैशन परस्ती करते हुए अपने टिकटॉक के वीडियोस, अपनी तस्वीरें मोबाइल के क्या है स्टेटसों पे या फिर उसको कुछ ना कुछ मिला के करके कुछ तो भी एडिट करके इस तरह रख रही है। ये इतनी ज़्यादा बेहयाई कि एक ज़माने में किसी मुसलमान औरत को देखना बड़ा मुश्किल था, आज हर मुसलमान औरत दिखाना चाहती है स्टेटस और डीपी के ज़रिए से, खुद ही ज़ाहिर होना चाहती है। ये बहुत बड़ा क्या है बेहयाई वाला अमल आज हो रहा है। बल्कि हमारी मुसलमान बच्चियाँ वो टिकटॉक, पहले तो टिकटॉक था, अब उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुकी थी, अब वो बंद हो गया तो अब यूट्यूब पे आ गई, इंस्टा पे आ गई, आके फिर वही एडिट करते हुए गानों के, फिल्मों के क्या है वो डायलॉग्स, वो शेरो शायरियाँ, फिर ये तमाम चीज़ें क्या है एक्टिंग करते हुए इतने बुरे बुरे कि एक अच्छा ईमान वाला, अल्लाह से डरने वाला, एक मुत्तकी परहेज़गार औरत हो या मर्द हो, उसकी डीपी, उसका स्टेटस देख के उसको शर्म आ जाता है सिर्फ देख के सुन के, लेकिन वो करने वालों को शर्म नहीं आती। इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने बेहया हो चुके हैं। एक ज़माने में वो फिल्मों में आने वाले डायलॉग्स और वो फिल्मों में, सीरियलों में आने वाले वो कुछ सीन्स देखने के लिए शर्म आती थी, लेकिन वही सीन्स, वही डायलॉग्स आज मुसलमान बच्चियां बुर्का पहन के अपने पीछे क्या है बैकग्राउंड में लगा के उसका एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है, नाच रही है, गा रही है, डांस कर रही है। एक ज़माना था, यानी 4-5 साल या 10 साल पहले कोई मुसलमान औरत शायद डांस करते हुए नहीं नजर आती थी होंगी, सिवाय जो इस्लाम छोड़ के या फिर फिल्मों में चले गई, उसके अलावा कोई मुसलमान औरत डांस करते हुए नजर नहीं आती थी। लेकिन आज मुसलमान बोलने के लिए शर्म आती है कि मुसलमान बच्चियां बुर्का पहन के डांस करती है, नाच रही है, तो इतनी बेहया और बेशर्मी है। फिर इसी तरह क्या है, और वो सिर्फ रखना ही नहीं बल्कि उसको बार बार चेक करते हुए कि मेरे इस डीपी को, मेरे इस स्टेटस को, मेरे इस प्रोफाइल पिक्चर को कितने लोगों ने लाइक किया, ये देखते हुए खुश हो जाते हैं कि मेरी बीवी की तस्वीर कितने लोग लाइक करें, मेरी बहन की कितने लोग, मेरी शादी की कैसेट, मेरी शादी की वीडियो कितने कमेंट्स आए, कितने लोग लाइक करें, ये देखते हुए खुश हो जाना। और इसी तरह क्या है, ये प्रैंक वीडियोस वगैरह बनाते हुए गंदी गंदी बेहयाई वाली बातें करना, ये इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई आम हो रही है। फिर इसी तरह बुर्का पहनने के बावजूद वो आँखों के इशारे करते हुए, फिर इसी तरह गैर महरमों के साथ, पता नहीं वो किसके कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं, कौन कौन से क्या है उसके रिश्तेदार होते हैं, हाँ उनको लेके क्या है नाचना, गाना, हाथ मिलाना, गले मिलना, डांस करना, हाँ बाइकों पे घूमना, होटलों पे जाना, पता नहीं ऐसे ऐसे ये तमाम चीज़ें वीडियोस बनाकर जो लोग डाल रहे हैं, ये सब बेशर्मी बेहयाई है। फिर इसी तरह याद रखो, जब तक ये जितने भी वीडियोस या फिर स्टेटस वगैरह बनाते हुए रखती है ना ये तमाम लड़कियां या लड़के, जो कुछ भी करते हैं, ये बेहयाई, ये बेशर्मी, ये जितने भी पहले ख्यालात दिलो दिमाग में आते हैं ना, अगर तुम्हारा अपना ख्याल जब तक तुम्हारे दिल में रहे गुनाह नहीं है। जब तक वो ख्याल कितना भी बुरा हो, अगर वो दिल में रहा तो वो गुनाह नहीं लिखा जाता। लेकिन जब वो ख्याल दिल से निकल कर ज़ुबान पे आया या स्टेटस पे आ गया, तो फिर समझो कि वो अब गुनाह नहीं बल्कि दावत बन जाता है। गुनाह तो है ही है, उसके साथ साथ दावत बन जाता है। तुम्हारे अपने ख्याल जब तक तुम्हारे अंदर हो तो अल्लाह ताला नहीं पकड़ता, क्योंकि वो गुनाह नहीं है। लेकिन जब वो ख्याल, वो सोच स्टेटस पे आ गया तो एक तो वो गुनाह भी बन गया और वो दूसरों के लिए दावत बन गया। दूसरे देख रहे, जितने लोग 100 लोग अगर आपके उस गुनाह वाले वीडियो को देखेंगे, स्टेटस को देखेंगे, उन 100 लोगों का गुनाह भी आप पर होगा, क्योंकि अब वो दावत बन गया है। याद रखो।
اس طرح بے حیائی والی چیزیں، اور بہت سارے لوگ وہ مہندی وغیرہ لگا لے کے اپنے ہاتھوں کے، اپنے بے میک اپ کر کے اپنے آنکھوں کے وہ تمام تصویریں، اشارے، ویڈیو بناتے ہوئے اسٹیٹس پہ لگا لیتے. یہ بہت زیادہ بے حیائی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آج بے شرمی اور بے حیائی کی تو میں کیا بات کروں، میرے لیے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، بلکہ بولنے کے لیے میری زبان بھی نہیں کھلتی. ایسے ایسے بے حیائی، بے شرمی والے ویڈیوز آج اس موبائل کے ذریعے سے عام ہو رہے ہیں. کیا ہے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے برائی کی طرف، بے شرمی کی طرف کیا ہے بلانے والے لوگ. پھر اسی طرح اپنے جسم کو ظاہر کرنے والے ایسے ایسے ویڈیو سے تمام چیزیں بنا کے کیا ہے سوشل میڈیا میں ڈالنے والے لوگ، اس طرح کے کیا ہے بے شرم لوگ آج بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں. اسی طرح کیا ہے، چوتھا ایک بہت بڑا نقصان وہ یہ ہو گیا کہ زنا کے دروازے کھل گئے اس موبائل کے ذریعے سے. دروازے کیسے کیسے اور کتنے کھل گئے شاید بتانا ناممکن ہے، اتنے زیادہ ہے. نیوڈیٹی، ننگا پن، پھر اسی طرح ڈیٹنگ ایپس، پھر اسی طرح پورنوگرافی، پھر اسی طرح ریپ کیسز، پھر اسی طرح یہ لیو ان ریلیشن شپ کے نام سے، پھر اسی طرح کال گرلز کے نام سے، اس طرح اتنے زیادہ زنا کے اڈے کھل گئے ہیں. موبائل کا ایپ کھولو، صرف نیٹ آن کرو، کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سامنے آ جاتا ہے. اس لیے اگر اپنے بچوں کو بغیر سوچے سمجھے ہاتھوں میں رکھ دیے تو آپ کا بچہ، اس کو کوئی الگ دوسری جگہ سے سیکھ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کے سامنے ہی، اس کے اسکرین پہ ہی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی کیا ہے کوئی ایپ کا ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسے نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں. اس ایک کلک کے ذریعے سے پوری زندگی اس کی برباد ہو سکتی ہے، پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے. ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ایسی چیزیں آج نوجوان اس موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں. تو یاد رکھو، یہ لیو ان ریلیشن شپ کے نام سے، ڈیٹنگ کے نام سے، اور اس کے الگ الگ ایپس بنا کے الگ الگ لوگوں کو پتہ نہیں وہ کہاں رہتی، یہ کہاں رہتا، اس کا ایڈریس اس کو مل رہا، اس کا ایڈریس اس کو مل رہا، اس کا نمبر اس کو، اس کا نمبر اس کو مل رہا. لوگوں کے ساتھ بات کرنا، پھر لوگوں کے ساتھ میسیجز کرنا، پوری رات ٹائم پاس کرنے والے کچھ لڑکیاں ہو جاتی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ لڑکے مل جاتے ہیں. اس طرح پتہ نہیں اتنے بے حیائیاں، اتنے زنا کے اڈے، اتنے زنا کرنے کے لیے کیا ہے وسائل کھول کے رکھ دیے اس موبائل کے ذریعے سے کہ اب یہ بولنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. ایسی چیزیں آ گئی ہیں. بلکہ نیوز کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو شرم کے مارے شرم آتی ہے. ایسی مطلب جانوروں اور حیوانوں سے بھی بدتر آج انسان بن رہا ہے اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھو. پھر اسی طرح کیا ہے، یہ میسیجز اور یہ کالز، یہ رانگ نمبرز جو آتے ہیں، ایک رانگ نمبر اچھی لڑکیوں کو، اچھے خاندان کے لڑکوں کو ایک رانگ نمبر پوری تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. بلکہ ماں باپ جب معاملہ سامنے آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی ایسی حرکت کریں گے، کبھی ہم کو معلوم ہی نہیں، بلکہ ہم لوگوں نے سوچا تک نہیں ہے. تو بہرحال یہ زنا کے اڈے بہت کھول کے رکھ دیا یہ موبائل. 6th اور 7th پڑھنے والے بچے تک بھی کیا ہے زنا کاری، بدکاریوں میں ملوث ہے. تو اب اس کے لیے مجھے الگ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال بہت سارے گناہ ہو رہے. پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے جھوٹ، دھوکہ، بد اخلاقی عام ہو چکی ہے. کیسا جھوٹ. آج پروفائل پہ کسی کا امیج لگا کے رکھ دیا، وہ اس کا ہے ہی نہیں. عورت ہے، مرد کا امیج رکھ دی، مرد ہے عورت کا رکھ دی، عورت ہے اس کا نہیں ہوتا کسی اور کا لگا دیے. پھر اسی طرح میک اپ کے چہرے، پھر اسی طرح کیا ہے خوبصورتی ظاہر کرتے ہوئے جھوٹے لوگوں کے تصاویر، پھر اس کو ایڈٹ کر کے لگا لینا. یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. پھر اسی طرح ایک لڑکا، ایک لڑکی 4 5 ایف بی فیس بک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں. الگ الگ اکاؤنٹ پہ الگ الگ نام، الگ الگ پکچر ڈالتے ہوئے ہر ایک کو ایک دوسرے کو نہیں معلوم، بلکہ نہیں بتاتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے عشق، محبت، پیار، زنا، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے صرف اس موبائل کے ذریعے سے. یاد رکھو. آج کچھ دن پہلے شاید میں ایک نیوز سنا تھا، وہاں پر ایسا ہوا کہ موبائل کا کتنا بڑا نقصان ہے. سوچیے آپ کہ فیس بک، کیونکہ اب یہ یوٹیوب کا اب استعمال زیادہ ہو رہا، انسٹا کا اب زیادہ استعمال ہو رہا، واٹس ایپ کا اب زیادہ استعمال ہو رہا، لیکن اس سے پہلے
فیس بک کا زیادہ استعمال ہوتا تھا. اب وہاں پر کچھ بھی نہیں, لوگ پورے سرچ کرتے بیٹھتے تھے, نام لوگوں کے, لڑکیوں کے نام لڑکے سرچ کرتے ہوئے بیٹھے, لڑکوں کے نام مسلمانوں کی لڑکیاں سرچ کرتے ہوئے بیٹھی. اب کوئی بھی سامنے آ گیا, اگر کوئی آن لائن نظر آ گیا تو اس کو السلام علیکم کیا ہے ایک میسج کر دیے, وعلیکم السلام, پھر تم کہاں سے رہتے, کیا رہتے, ایک ایک کر کے یہ تمام چیزیں میسیجز شروع ہو گئی. تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان یہ میسیجز شروع ہوئے, اور یہ میسیجز اکثر شروع ہوتی ہے اسلام کے نام, دین کے نام سے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, پھر دینداری کی باتیں, نماز کی باتیں, یہ وہ کر کے پھر پورے فتنے جنم لیتے ہیں. بلکہ وہ کئی مہینے تک ایک دوسرے کو میسیجز کرنا, ایک دوسرے کی باتیں شیئر کرنا, اور یہ بھی جھوٹ بولا اپنا نام, وہ بھی جھوٹ بولی اپنا نام, وہ بھی ایڈریس غلط بولی اور یہ بھی ایڈریس غلط بولا, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کئی مہینوں تک بلکہ کئی سالوں تک جو ہے نا افیئر چلا. پھر جب بہت زیادہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہے وہ محبت, یہ تمام چیزیں آ گئی, تو ان دونوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ ہم لوگ دونوں ملیں گے کہیں پر. جب ملنے کی بات ہوئی, ان لوگوں نے جگہ طے کیا, اور وہ اتنے مہینے اتنے سالوں سے پورا ڈوب چکے تھے اتنے. اب وہ معلوم ہی ہے نا, وہ عشق اور پیار اور محبت کے چکر میں چلے جاتے ہیں تو کتنی بے حیائی والی باتیں کرتے, کتنی گندی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی رہتی ہے. آخر میں جب ملنے کی بات آئی, دونوں نے طے کیا اور دونوں ایک پارک میں ملنے کے لیے طے کر لے کے وہاں پر جب پہنچے تو وہ دونوں سگے بھائی بہن تھے, سگے بھائی بہن تھے. یہ بہت زیادہ فتنے اس موبائل کے ذریعے سے, ٹھیک ہے نا. تو آج نہ عمر ہے, نہ چھوٹا ہے, نہ بڑا ہے, ہر ایک اس کے ذریعے سے اس طرح کیا ہے فتنے میں ملوث ہوتے جا رہا ہے. اور اس کے ذریعے سے کتنے زیادہ کیا ہے کہ بلیک میل کرنا, لوگوں کے وائس ریکارڈنگ کیا ہے ایک دوسرے کو شیئر کر لینا, اور دوسروں کے ویڈیوز کیا ہے چوری چھپے نکال لینا, ہاں اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینا. بلکہ آج اتنا زیادہ, ایک تو 8 دن پہلے ہی وہ نیوز میں بہت زیادہ مسئلہ چلا تھا نا, کوئی ایک لڑکی کالج میں, یاد نہیں آ رہا مجھے کسی اسٹیٹ کا ہے, بلکہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے فوٹوز, اپنی تصویریں ایسی شیئر کری, بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے لڑکیوں کے بھی کیا ہے وہ نہاتے ہوئے ویڈیو نکال کے لوگوں کو شیئر کری. اس کو لے کے بہت بڑا فتنہ ہوا. تو بہرحال آج اتنی گندگی, اتنا جھوٹ, اتنا دھوکہ, اتنی بے حیائیاں ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. بلکہ آج ایسے ایسے ایپ سے موبائل میں آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن, کچھ بھی کرنا نہیں ہے, موبائل کے ذریعے سے آپ پیسے کما سکتے. کیا کرنا, کچھ بھی کرنا نہیں ہے, صرف آپ کپڑے اتارو, ہم آپ کو منٹ کے اتنے ڈالر دیں گے. اس طرح کے ایپس میں کیا بتاؤں, اتنے زیادہ بے حیائی اس کے ذریعے سے کیا ہے پھیل رہی ہے. بلکہ لوگوں کو بلیک میل کیسا کیا جا رہا اس کے تعلق سے بھی, کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات ہو, اور اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ باتیں نہیں معلوم, جس کی وجہ سے ان کے نوجوان بگڑ رہے, اس لیے مجبوری میں یہ باتیں بول رہا ہوں, ورنہ بولنا یہاں پر ضروری بھی نہیں ہے. لیکن سمجھے آج نوجوان نسل کیسے تباہ ہو رہی ہے, اور جن لوگوں کے مطلب جن بچوں کے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان لوگوں کے بچے تو کیا ہے اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ, اور جن لوگوں کے ماں باپ پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن اپنے بچوں کے موبائل میں کیا چل رہا دیکھتے نہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا خطرہ ہے. آپ دیکھتے رہیں, وہ کیسے بچنا ہے انشاءاللہ میں بعد میں آخر میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے. کیسے بلیک میل کیا جاتا, آپ کے واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آ گیا, کوئی میسیج آ گیا, کوئی ہائی ہیلو آ گیا, اس کے بعد وہ اپنا نام بتاتی ہے, یہ اس کا نام بتاتا ہے. پھر آج ہر ایک کے لیے کیا ہے, یہ ہر ایک کا ذہن وہی بن گیا, ہر ایک کے ذہن میں وہی شہوت پرستی, وہی گندی سوچ. وہ 50 سال کا بھی کیوں نہ ہو, اگر اس کو کوئی میسیج آیا کوئی لڑکی کے نام سے بولے تو انہیں بھی کر رہا, پھر اسی طرح انہیں بھی کتنی بھی بوڑھی کیوں نہ ہو, اگر کوئی میسیج آ گیا بولے تو انہیں بھی میسیجز کر رہی. کوئی عمر نہیں دیکھا جا رہا, بلکہ وہ 48 ایئرس کا یا 49 ایئرس کا ایک آدمی تھا اپنے قریب کا. بہرحال ایک 3-4 دن پہلے میں نے نیوز پڑھا کہ وہ جب 49 ایئرس کا تھا تو شاید اس کی بیوی 45 ایئرس 43 ایئرس کی ہوں گی. اس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا اس لیے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر تھا. مطلب یہ عمر کا کیا دیکھیں آپ, 45 ایئرس کی عورت اپنے شوہر کو قتل کرا سکتی ہے ایسی عمر میں, تو سوچئے سوچ کتنی گندی بن گئی لوگوں کی. شہوت کیسے لوگوں کے ذہنوں میں, یہ پورا میڈیا, یہ فلمیں, یہ سیریل دیکھ دیکھ کے لوگوں کے ذہن کتنے گندے بن رہے, یاد رکھو. تو بہرحال میں اصل میں بتا رہا تھا کہ یہ واٹس ایپ پہ ایک میسیج آ گیا, اس نے ہائی ہیلو کیا, پھر تھوڑی دیر چیٹنگ ہو گئی, پھر اس کے بعد بات چیت ہو گئی, پھر اس کے بعد کیا ہے وہ بولتا کہ دیکھو میں اس طرح جو ہے نا میں میرا چہرہ بتاؤں گی, تم تمہارا چہرہ بتانا, ویڈیو کال کر لینا. انہیں چہرہ بتاتا, اس کے بعد پھر میں جو ہے نا میں یہ جسم کا حصہ بتاؤں گی, تم بتا دینا, یہ بتا دیتا, وہ کرتا. اس طرح کر کے
ایک دوسرے سے گھنٹوں گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اب میں تمہارا ویڈیو ریکارڈنگ کر لی, تمہارا جو کچھ بھی ویڈیو تھا اب میں سوشل میڈیا میں یوٹیوب پہ ڈال دوں گی, مجھے آپ لوگ پیسے دینا, نہیں تو میں شیئر کر دوں گا. اس طرح بلیک میل ہو رہا. آج نہیں معلوم, آج اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے باقاعدہ یہ تمام چیزیں. بلکہ ان کے دھوکے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, پڑھے لکھے اچھے خاصے اور بڑے بڑے جاب کرنے والے, ہاں ایس آئی سی اے جیسے اچھے بڑے بڑے آئی اے ایس آئی پی ایس عہدے میں رہنے والے بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے بعد میں کروڑوں روپے کیا ہے ان لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈال لے کے پھر بھی پریشان رہتے. ان کے نیوز ہر دن ہی کیا ہے چلتے رہتے ہیں. ایسے دھوکے باز ایسے کام ہو رہے ہیں. تو یاد رکھو بہرحال یہ جتنے بھی لوگ سٹیٹسوں پہ پروفائل پکچر میں لڑکیاں کیا ہے خالی مذاق کے لیے رکھ لیتی, لیکن ان کا وہ امیج نکالا جاتا, اس کو ایڈیٹنگ کر دیا جاتا, پھر اس کو کسی زانیہ کا یا نہیں تو کیا ہے یہ کال گرل ہے بول کے اس کا کیا ہے نمبر ڈال دیا جاتا, لوگوں کے اندر شیئر کر دیا جاتا. پھر اس وجہ سے کہ اس کا نمبر اور اس کا فوٹو لوگوں میں عام ہوا, یہ سوچ کے کتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مر گئی. تو یہ موبائل کے ذریعے سے بہت زیادہ فتنے ہیں. پھر اسی طرح چھٹویں چیز یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے رشتہ داریاں, تعلقات, محبت, یہ تمام چیزیں ختم ہو رہی. جو محبت پہلے تھی آج وہ محبت نہیں رہی. آج ماں اپنی بیٹی سے, بیٹی اپنی ماں سے الگ رہنا چاہتی ہے, باپ اپنے بیٹے سے, بیٹا اپنے باپ سے الگ رہنا چاہتا ہے. حقیقت بول رہا ہوں میں آپ کو. موبائل ہاتھ میں ہے, میسیجز آ رہے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ گھر میں امی ہے, دور ہے تو اچھا تھا, ابو ہے اٹھ کے باہر چلے جاتا, باہر جا کے میسیج کر کے آتا, لڑکی ہے یہ روم میں ہے کچن روم میں جا کے میسیج کر کے آتی. نہیں ہو رہا, یہ آج یہی ہو رہا ہے. شوہر ہے گھر میں, بیوی میسیج کر رہی, بیوی ہے شوہر میسیج کر رہا, چاہتا ہے کہ وہ میرے سے الگ ہو جائے, چاہتا ہے کہ وہ دور ہو جائے تاکہ میں جس کے ساتھ چاہے میسیجز کر سکوں, افیئرس کر سکوں. آج ایک دوسرے سے دور رہنا چاہتے ہیں, الگ رہنا چاہتے ہیں. 4 آدمی ایک جگہ بیٹھے لیکن کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا, سب موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مغرب ہوئی, عشاء ہوئے تو ہمارے چورستوں پہ بہت سارے نوجوان نظر آتے, بس ہر ایک کا موبائل میں ہی لگا ہوا ہے, کوئی کسی سے بات کرنے والا نہیں ہے. آج ایک دوسرے سے الگ رہنا چاہ رہے, رشتہ داریاں, محبت, تعلقات بالکل ختم ہوتے نظر آ رہی ہے. اور یہ جتنے بھی افیئر شادی سے پہلے کے یا شادی کے بعد میں جو کچھ بھی ہو رہے, یہ سب موبائلز کے وجہ سے. اور ہر آدمی اس موبائل کے ذریعے سے جو غلط کام کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دور ہو رہا ہے, اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فساد کر رہا ہے. تو بہرحال یہ 6 چیزیں ہو گئی. اب 7ویں چیز یہ ہے عبادتوں سے دوری اور سستی. عبادتوں سے دوری اور سستی اسی موبائل کی وجہ سے ہے. رات تمام اگر موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہوئے جو جاگتے ہیں وہ فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان نہیں ہوگا جو راتوں کو جاگتے ہیں. اسی لیے جو موبائل کا کم استعمال کرتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں وہی لوگ نماز پڑھ پاتے ہیں. تو یاد رکھو عبادتوں سے دوری بھی صرف اسی لیے ہے کہ موبائل کی وجہ سے. بیانوں میں جا کے بھی, نماز پڑھ کے بھی, اسٹیج پہ بیٹھ کے بھی, یہ تمام لوگ کیا ہے ہمیشہ ذہن موبائل پہ ہی رہتا. سلام پھیرے فوراً نکال کے دیکھ لیتے کچھ تو بھی نوٹیفیکیشن آیا کہ نہیں آیا, یا پھر کچھ تو بھی کال آیا کہ نہیں آیا. سلام پھیرتے پہلے موبائل ہاتھ میں ہونا, نیند میں سے جاگے پہلے موبائل ہاتھ میں ہونا, سوئے رات تک موبائل ہاتھ میں ہونا. عبادتوں میں بھی وہ خشوع نہیں رہا, وہ خضوع نہیں رہا. ہاں, عبادتوں میں بھی کیا ہے وہ اخلاص نہیں رہا. یہ موبائل کی وجہ سے ریاکاری, دکھلاوا, یہ تمام چیزیں کیا ہے موبائل کی وجہ سے فتنے ہیں. بلکہ اسی موبائل کی وجہ سے جتنا ہم لوگ ہاتھوں میں موبائل لیتے ہیں اتنا قرآن نہیں لیتے, اتنا نہیں, اس میں آدھا بھی نہیں لیتے, اس سے کم بھی نہیں لیتے. کتنی مرتبہ, کتنے دن ہو گیا ہے ہم قرآن نہیں پڑھے, لیکن موبائل کو چھوڑ کے کتنے دن ہوا, کتنے گھنٹے ہوا, کتنے منٹ ہوا, یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح 8ویں چیز اسی موبائل کی وجہ سے جو نقصان ہے ان میں سے ایک نقصان اس موبائل کی وجہ سے گنڈا گردی, جھگڑے, فتنے, فساد. نوجوان غنڈے بننا چاہتے ہیں, نوجوان یہ موبائل کے ذریعے سے تمام چیزیں ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے یہ کرنا چاہتے ہیں. آج
پرانے کبھی کتنے سال پہلے ہوئی ہے سو ویڈیوز نکالتے ہیں، ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، یہ فلان جگہ کا واقعہ ہے، یہ اب ایسا ہو رہا ہے، یہ اب ایسا ہو رہا ہے، اس طرح فتنے فساد، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بھی کرا دیتے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کرنا لوگوں کو، ہاں کیا ہے. اور یہ ریپ کیسز تو جو ہوتے ہیں نا، دن بدن کتنے کیسز ہے، دن بدن بڑھ رہے ہیں. بلکہ زنا بالجبر کرتے ہوئے، ریپ کیسز کرتے ہوئے، پھر ان ویڈیوز کو ریکارڈنگ کرنا، پھر وہ لوگوں کو شیئر کرنا، اور اگر بتاتے بولے تو قتل کر دینا. یہ ایسا ہو گیا ہے کہ چونٹیوں کو بھی، چونٹی کو مارتے ہوئے یا اس کو پیروں کے نیچے رونتے ہوئے جیسے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، آج انسان کو قتل کرتے ہوئے بھی ویسی تکلیف نہیں ہو رہی. آج اتنی آسانی کے ساتھ مرڈر کر رہے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے اتنے خطرناک فتنے ہو رہے ہیں. تو یاد رکھو، نویں چیز یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے سیلفی موت. ٹرین آ رہی، وہاں ٹھہر کے انہیں سیلفی لینے کی کوشش کرتا، آتی مار دیتی، ختم، کتنے لوگ مر گئے. پانی کے پاس ٹھہر کے آج یہ سیلفی لینے کے چکر میں کتنے لوگ ڈوب کے مر گئے. ہاں پھر اسی موبائل کی وجہ سے کیا ہے، ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ڈرائیونگ کرتا لیکن اس کو دیکھتے ہوئے کرتا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، موت. یعنی اب یہ سیلفیوں کی محبت ہے یا موبائل کو دیکھنے کی محبت ہے، بار بار چیک کرنے کے چکر میں کتنے لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے. پھر اسی طرح 10ویں چیز، اسی موبائل کی وجہ سے کیا ہے، بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی، اسلام کو چھوڑ دے رہی. کیوں؟ یہ موبائل میں کئی فتنے ہیں، کئی لوگوں کے کئی ویڈیوز آتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کر دنیا کی محبت دماغ میں بٹھا کے اسلام سے نفرت کرتے ہوئے ایک دن ایسا آ جاتا کہ وہ اسلام چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں، بلکہ اسلام چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. لو افیئرس وغیرہ یہ تمام چیزیں اسی سے شروع ہو رہی ہے، آخر میں پھر خودکشی کر کے مر بھی جاتے ہیں. یہ تمام فتنے بھی کیا ہے، موبائل کی وجہ سے ہے. تو یاد رکھو، اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ موبائل کے ذریعے سے آج کتنے زیادہ نقصان ہو رہے. یو پی کا ایک واقعہ ہے، پرسوں یعنی مارچ 2022 کا یہ واقعہ ہے. یو پی میں ایسا ہوا کہ ایک لڑکا جو کہ 10 سال کا لڑکا، جس کا وہ گھر سے گم ہو گیا. اب ماں باپ جب ڈھونڈے اور پولیس میں کمپلینٹ کرے تو جب ڈھونڈا گیا تو وہ ایک ہائی وے کے بازو میں اس کی لاش ملی. 10 سال کا لڑکا، ماں باپ کو اکیلا لڑکا تھا، وہ اکیلا لڑکا تھا بیچارہ، اس کو کیا ہے قتل کر دیا گیا. پہلے تو سمجھے کہ یہ شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا، بعد میں دیکھے تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس کو قتل کر دیا گیا. 10 سال کے لڑکے کو کون قتل کر سکتا ہے؟ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ماں باپ حیران پریشان، اصل میں وہ تو لڑکا ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو کوئی برا خیال بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ 10 سال کا لڑکا کیا گناہ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. بعد میں کیا ہے، انکوائری کی گئی، معلوم کر دیا گیا تو اس کے محلے کا ایک لڑکا بتایا کہ اصل میں یہ جو 10 سال کا لڑکا ہے نا، اس کا ایک دوست رہتا ہے اسی محلے میں جس کی عمر 16 سال ہے، 10th پڑھ رہا ہے. وہ 16 سال کے لڑکے کو میں یہ دونوں کو ساتھ میں جاتے ہوئے میں دیکھا، بس میں دیکھا فلان جگہ سے یہ جا رہے تھے، اتنا سا کیا ہے پہلے کلو مل گیا. اس کے بعد پھر اس لڑکے کو جا کے جب پوچھا گیا، معلوم کیا گیا کہ اس لڑکے کو کس نے قتل کیا، کیا ہوا. جب پوری انکوائری ہوئی تو وہ 16 سال کا لڑکا جو کہ 10th پڑھ رہا ہے، وہ جرم کو قبول کرتا ہے کہ ہاں اس 10 سال کے لڑکے کو جو کہ میرا فرینڈ تھا، میں نے ہی قتل کیا، میں نے ہی قتل کیا. وہ بھی کیسے قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ جیسے ہم راستے سے جا رہے تھے، ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے، کھیلتے تھے. اب ایک دن ہم دونوں مل کے جا رہے تھے تو وہ راستے کے بازو میں وہ شراب کی ایک جو بوٹل ہوتی ہے، جو شیشہ ہوتا ہے خالی، وہ پڑا ہوا تھا. اس کو میں نے پھوڑا، اس کو میں نے جب توڑا تو جو میرا 10 سال کا جو میرا دوست تھا ابھی جس کا میں نے قتل کیا، وہ ساتھ میں تھا. وہ بولا کہ تو اسے کیوں توڑ رہا ہے، یہ کسی کے پیروں میں چپ سکتا ہے. یہ بولا بھی اس نے، اس کے باوجود اسی شیشے کو میں نے توڑا، پھر اس کے گلے میں اس کو چبا دیا، میں نے اس کو قتل کیا. کیوں قتل کیا 16 سال کا لڑکا؟ جب اسے پوچھا گیا تو اتنا حیران کرنے والی بات سامنے آ گئی کہ وہ لڑکا جو 16 سال کا تھا وہ 10th فیل تھا، بار بار ایگزام دے رہا، اس کے باوجود بھی فیل ہو رہا. پڑھائی میں پہلے سے کیا ہے، ہوشیار نہیں ہے. گھر والے ماں باپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں کہ جھڑکیاں دے رہے. اس کو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ بار بار کیا ہے، اسکول ٹیچرز بھی اس کو ڈانٹ رہے، گھر میں ماں باپ بھی ڈانٹ رہے، سب کی گالیاں کھانا، ڈانٹ پڑ رہی ہے. یہ کیا کروں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں فلم میں دیکھا کہ جیل میں اگر چلے گئے تو وہاں پر کسی کی کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی، سکون کی زندگی جیل میں ہے. جب میں یہ فلم میں دیکھا
پھر اس کے بعد جب وہ لڑکے کو پوچھا گیا، پھر جب انکوائری کی گئی، وہ لڑکا جو موبائل استعمال کرتا تھا اس کے موبائل کو نکال کر جب دیکھا گیا تو وہ یوٹیوب میں سرچ کرتا ہے، گوگل میں سرچ کرتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے جیل ہے، کون سے جیل میں کیا کھانا بنتا، سنڈے کے دن کون سا اسپیشل بنتا، کون سے بچے کو کون سی سزا ہوتی، کون سا قتل کرے تو بڑے آدمی کو کیا سزا ہوتی، پورا سرچ کرا، پورا پلان بنایا۔ اب بڑے آدمی کو تو قتل کر کے میں جیل نہیں جا سکتا، اس لیے چھوٹے بچے کو، میرے دوست کو قتل کر دوں، یہ لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے، ماں باپ کے گالیوں سے بہتر ہے جیل میں جا کے سو جاؤں۔ سوچ، بچے کی سوچ، 10 کلاس پڑھنے کی بچے کی سوچ۔ وہ بہت زیادہ گینگسٹرز کے وہ موویز دیکھتا تھا، آج آتے ہیں نا بہت سارے گینگسٹرز کے موویز، چھوٹے چھوٹے بچے آج بول رہے، کیسے کیسے ڈائلاگز بول رہے آج بچے۔ ہر دن جب بھی کوئی نئی مووی آتی ہے، کوئی پکچر آتی ہے، تو بس کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا آتا ہی آتا ہے نیوز میں کہ وہ مووی سے، اس فلم سے انسپائر ہوا، یہ لڑکا یہ کرا، یہ لڑکا یہ کرا۔ وہ نیوز پیپر میں دیکھے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، وہ گینگسٹرز کی موویز، وہ KGF آ گیا تو ویسا بننے کی کوشش میں کئی نوجوان جو ہے نا وہ غنڈہ گردی شروع کر لیے، لوگوں کو قتل کرنے کی پلان کرے، کیونکہ میرے کو بھی ویسا گینگسٹر بننا ہے، انسپائر ہوا اس سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں بھی بولتے ہوں گے نا، ڈائلاگز بولتے ہیں، کیسے کیسے ڈائلاگز بولتے ہیں آج، فلموں کے ڈائلاگز بولتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ موبائل کے فتنے ہیں۔ اگر میں ایسے نیوز بولوں تو ہزاروں کے نیوز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ موبائل دیکھ کر لوگ کیسے کیسے فتنے، کیسے کیسے فسادات، کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ موبائل کے چند نقصانات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، چند فائدے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو بہرحال اب اس موبائل سے کیسے بچے اور کیسے بچائے، اس کا علاج کیا ہے، چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھو، پہلی چیز، بچپن سے ماں باپ خود اپنے بچوں کو موبائل کی عادت ڈالتے ہیں، ایسا نہ ڈالے، ایسا نہ کرے۔ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد پھر وہی ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا، ضد کر رہا، سارا دن موبائل دیکھ رہا، کیا کرنا، کیسا کرنا، کچھ دعا ہے تو بتاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر پریشان ہوتے۔ لیکن پہلے ڈالے کون عادت اس کو؟ پہلے ماں باپ ہی تو عادت ڈالے۔ چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا گود میں تھا، 5-6 مہینے کا بچہ تھا، تب سے ماں عادت ڈالتی ہے۔ کھانا نہیں کھا رہا بچہ، 5-6 مہینے کا بچہ، 7-8 مہینے کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا، اس کو کچھ تو بھی کارٹن لگا دیے، انہیں ادھر دیکھ رہا تو ادھر منہ میں نوالا رکھے۔ عادت کون کرے؟ ماں کرے۔ ماں کو کچھ کام تھا کچن میں، بچہ ستا رہا، کیا کرے؟ ٹھیک ہے بیٹا، کارٹن لگا کے دے دیتی، موبائل تیرے سامنے رکھ دیتی، تو خاموش بیٹھ یہاں پر، میں جا کے پکا لیتی۔ ماں کو کسی سے بات کرنا ہے فون میں، بچہ ستا رہا، دوسرا موبائل نکالی، بچے کے سامنے رکھ دی، وہ فون میں گھنٹوں باتیں میں لگی ہوئی ہے۔ سکھائے کون؟ اپنا کام نکالنے کے لیے بچپن میں بچوں کو موبائل کی عادت ڈالے خود ماں باپ، پھر اس کے بعد جب وہ اس کا عادی ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کھانا کھلانے کے لیے، دوائی پلانے کے لیے، اسکول بھیجنے کے لیے، کچھ کام کرانے کے لیے موبائل دیتے، بیٹا تم یہ کام کرو، کبھی مت بولو، کبھی مت بولو، بچوں کو اس کی عادت نہ ڈالو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے سامنے خود ماں باپ زیادہ موبائل نہ دیکھیں۔ بہت زیادہ ضروری کچھ کام ہے تو آپ موبائل استعمال کرو، آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو غیر ضروری صرف یہ جتنی بھی چیزیں میں بتایا، آن لائن شاپنگ کے نام سے، وہ سیریلز دیکھنے کے نام سے، وہ فلمیں دیکھنے کے، گانے سننے کے نام سے، کچھ بھی کرنے کے لیے تم اگر پہلے زیادہ موبائل کا استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو دیکھ رہا ہے، بچہ خود اس کا عادی بن جاتا، بچہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی موبائل ہو۔ ماں باپ ہی دیکھ رہے تو وہ کیوں نہیں دیکھے گا؟ تو اس لیے غیر ضروری زیادہ وقت ماں باپ موبائل پہ نہ گزارے، تب جا کے ہم بچوں کو بھی بول سکتے بچہ نہیں دیکھنا، بیٹا نہیں دیکھنا۔ اگر دیکھنا بھی پڑ جائے، دکھانا بھی پڑ جائے، بہت کم ایک وقت، ایک لیمٹ دے دو، الارم لگا کے دے دو بچوں کو کہ دیکھو بیٹا ٹھیک ہے ہم دیں گے، لیکن اتنا، یہی وقت ہوگا آپ کا، اتنے وقت میں ہی آپ کو دیکھنا ہوگا، اور کیا دیکھنا وہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ بولیں گے بیٹا یہی دیکھنا، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز دیکھیں گے تو پھر آپ موبائل کھینچ لیں گے۔ بچپن سے اس پہ کنٹرول رکھو موبائل کو دینے میں۔ پھر اسی طرح کیا ہے، نوجوان، اگر جو بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو چکے، ان کو اگر ضرورت پڑی موبائل کی، نوجوانوں کو جب بھی موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں تو ضرورت کے تحت دے، بغیر ضرورت کے نہ دے۔ اگر ضرورت ہے تبھی دے، بغیر ضرورت۔ ماشاءاللہ کچھ لڑکیوں کے تعلق سے وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور
کلاس میں اسکول میں ٹاپر بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ. ایسے کئی لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہے، لیکن ان سے جب موبائل نمبر پوچھا جاتا ہے یا مانگا جاتا ہے یا ان کا موبائل نمبر لکھانے کے لیے جب بولا جاتا ہے، وہ بولتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے پاس ہماری والدہ کا موبائل ہے، وہی ضرورت کے تحت ہم استعمال کرتے، باقی ہمارے پاس موبائل ہی نہیں رہتا ماشاءاللہ. یہی وہ لڑکیاں ہیں جو اسکول اور کالجز میں ٹاپ میں رہتی ہیں. تو یاد رکھو، تو ضرورت ہے تو موبائل کا استعمال کرے، ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے. جس کو ضرورت کے تحت دے رہے اس کو بھی یہ وعدہ کرا کے دو کہ بیٹا تجھے موبائل دے رہے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے تم کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کچھ آیتیں آپ لوگوں کو بھی یاد رہیں. سورہ زلزال کی آیت نمبر 7-8 نکال کر دیکھیں. پھر اسی طرح کیا ہے سورہ انعام آیت نمبر 103 نکال کے دیکھیں. سورہ مومن آیت نمبر 19 نکال کے دیکھیں. یہ آیتیں ہیں جس کے تعلق سے بچوں کو بچپن سے تعلیم دینا ہے. ہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہ برابر خیر یا ذرہ برابر گناہ، ذرہ برابر تم برائی کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لائے گا. بچوں کو سکھائیں، دیکھو بیٹا ذرہ برابر تم کچھ کرے. ہمارے آنکھوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتے. سورہ انعام آیت نمبر 103 اور سورہ مومن آیت نمبر 19 کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 19 میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے. یہ ڈر بچپن سے سکھائے بچوں کو، دیکھو بیٹا اللہ دیکھ رہا، دیکھو بیٹا میں نہیں دیکھ رہی. تم مجھ سے چھپ کے کچھ بھی کر سکتے لیکن اللہ سے چھپا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ڈر اور یہ وعدہ کرا کے کہ آپ کچھ بھی غلط کام نہیں کرو گے اس موبائل سے، یہ بولتے ہوئے ان لوگوں کو کیا ہے موبائل ہاتھ میں رکھے. پھر اسی طرح ایک چوتھی چیز یہ ذہن رکھے کہ موبائل جب بھی ہمارے بچوں کو ہم دیتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کے موبائل کے اگر ضرورت پڑے تو ہی اس کا اسکرین لاک ہو یا پاسورڈ ہو یا کچھ بھی. ضرورت نہیں ہے تو کسی کے بھی موبائل کا کوئی لاک نہیں رہے گا، کوئی پاسورڈ نہیں رہے گا. اگر رہے گا تو ہر ایک کا پاسورڈ گھر کے تمام لوگوں کو معلوم ہوں گے. جب چاہے بچی کا موبائل نکال کے ماں دیکھ سکتی ہے، باپ دیکھ سکتا ہے، باپ بھائی دیکھ سکتا ہے. صرف لڑکی کا ہی نہیں، لڑکے کا بھی ہے. اس میں دونوں برابر ہے. ہم لڑکیوں کے اوپر تو کئی گھر والے پابندیاں تو لگاتے ہیں، لڑکا ہے اس کو تو کوئی پابندی نہیں، اس کا بھی موبائل چیک کریں گے، اس کے بھی موبائل کا پاسورڈ گھر کے ہر آدمی کو معلوم ہوگا. جب چاہے کوئی بھی اٹھا کے گھر والے اس کا موبائل دیکھ سکے ویسا رہے. ورنہ آج ہر ایک دوسرے سے چوری کرنا چاہتا ہے. ایک لڑکی اپنے ماں باپ سے، ایک لڑکا اپنے ماں باپ سے چوری سے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ہر ایپ کا الگ الگ لاک رکھتا ہے، ہر فولڈر کا الگ الگ لاک رکھتا ہے. ایسا نہ ہو تو پھر سمجھیے کہ کچھ حد تک ہم لوگوں نے کیا ہے کنٹرول کیا. پھر اسی طرح ہمیشہ موبائلز ہر ایک کے ایک دوسرے کو چیک کرتے رہے، کون ہے، کیا کر رہے، کون فرینڈس ہے، کس کو میسیجز جا رہے، کہاں سے میسیجز آ رہے ہیں. یاد رکھو. اور تو میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، صرف لڑکیوں یا لڑکوں کے بگڑنے سے پہلے ان کی کچھ حرکتیں اشارے دیتی ہیں. ان کا موبائل ہی اشارہ دیتا ہے سب سے پہلے. اگر وہ موبائل استعمال کر رہی ہے تو اس کے سٹیٹس کو چیک کر لینا، دوسروں کو ہی معلوم ہو جاتا کہ اس کا سٹیٹس کیسا ہے. اگر وہ شعر و شاعری لگاتی ہے، اگر وہ میوزک لگاتی ہے، اگر وہ فلمی ہیرو ہیروئن کے گانے لگا رہی ہے یا محبت بھرے یا کچھ بھی ڈائلاگس لگا رہی ہیں یا پھر کچھ بھی کر رہی تو وہ سٹیٹس پہ دکھ جائے گا، نظر آ جائے گا، اس کے نوٹ بکس پہ نظر آ جائے گا، اس کے بات کرنے کے انداز میں معلوم ہو جائے گا، اس کے ہینڈ بیگ میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اس کے ہر چیز پہ، اس کے مہندی کے ڈیزائن میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ہر چیز میں اشارہ ملتا ہے کہ تمہاری لڑکی بگڑ رہی ہے، تمہارا لڑکا بگڑ رہا ہے. لیکن ماں باپ کو کہاں فرصت کہ یہ تمام چیزیں چیک کرے، اس کے اوپر نظر رکھے. اگر نہیں رکھے تو پھر یہی کہانیاں جو نقصان میں بتایا یہ سب نقصان ہو سکتے ہیں. یاد رکھو، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے ویسی حرکتیں آپ کے بچے اسکول اور کالج اس میں پارکوں میں وہ کام کر کے آ رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ سب نقصانات ہیں. پھر اسی طرح اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا، 4 چیزیں میں بتایا. پھر اسی طرح کیا ہے 5ویں چیز، گھروں میں یا باہر بچوں کو باندھ کے نہ رکھے بلکہ ان کو کھیل کود کا انتظام کرے. پہلے کبڈی کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے اور بہت ساری ایسی کھیل کھیلتے تھے جس کی وجہ سے کیا ہے وہ فزیکلی بھی فٹ رہتے تھے، باہر جا کے ہوشیار بھی رہتے تھے. لیکن آج کیا ہو گیا، 4 دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیے بچوں کو. اب اس کو کھیلنا ہے تو صرف موبائل کھیلنا ہے، کھیلنا ہے تو صرف ویڈیو گیم کھیلنا ہے، اس کے علاوہ کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، ایسا نہ ہو. بچوں کے لیے کیا ہے کھیل کود کا جب انتظام کریں گے، وہ جب باہر کھیل کے آئیں گے تو پھر ان کو پھر بعد میں یہ موبائل کے اوپر دماغ
وہ موبائل ہونا بولے سو خواہش نہیں پیدا ہوتی، یاد رکھو یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرو، لیکن بچوں کو الگ سے موبائل کے علاوہ کوئی چیز ہو جس کے ذریعے سے وہ اچھے سے کھیل کود کر سکے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا، مناسب سمجھا۔ موبائل کے تعلق سے امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ اللہ ہم کو ہر قسم کے فتنے سے ہم کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔